بسم اللہ الرحمن منع کی تعریف کی اور اس کے بعد مقدمہ کی تعریف کی. مقدمہ کی تعریف کا خلاصہ سمجھیں. ما یتوقف علیہ صحت الدلیل. ما یتوقف علیہ صحت الدلیل وہ امر جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو. بس معنی کریں. مقدمہ وہ امر ہے موقوف ہو اس پر دلیل کی صحت. یہ ہو گیا مقدمہ کی تعریف کا خلاصہ. اب شارح ربط کی تقریر کرتا ہے. ربط کیا ہے؟ منع کی تعریف میں مقدمہ کی تعریف آئی. منع کی تعریف میں مقدمہ کا ذکر آیا. جب منع کی تعریف میں مقدمہ کا ذکر ہے، منع کیا؟ طلب دلیل علی مقدمۃ معینۃ. علی مقدمۃ. تو جب منع کی تعریف میں مقدمہ کا ذکر ہے تو ضروری ہے کہ مقدمہ بھی جانو. مقدمہ کو نہیں جانو گے تو منع کو نہیں جانو. اس لیے منع کی تعریف کے بعد مقدمہ کی تعریف بھی کر دی تاکہ منع کی تعریف کامل طریقے سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. منع اور بس پک ہونے مقدمہ کی ماخوذ معنی کی تعریف میں ضروری ہے اس کے معنی کا بیان. بس اسی لیے کہا مصنف قدس سرہ نے مقدمہ وہ امر ہے کہ موقوف ہو اس پر دلیل کی صحت. غور کریں کہ بعض حضرات نے مقدمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ جزو دلیل کو کہتے ہیں. مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ صغرا کبرا. بات سمجھے؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعریف کرنے کے بجائے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل یہ الفاظ کیوں بولے؟ تو اس کا شارح جواب دے رہا ہے اعم من ان یکون جزء الدلیل او لا. بات یہ کہ یہ الفاظ اس لیے بدلے کہ وہ جو تعریف ہے فقط جزو دلیل پر صادق ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو مختار یہ کہ جزو دلیل ہو یا جزو دلیل نہ ہو، اگر دلیل کا موقوف علیہ ہے تو وہ مقدمہ کہلائے گا. اس لیے اس تعریف کا انتخاب دوبارہ سمجھیے توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ جزو دلیل کو کہا جاتا ہے. مقدمہ جزو دلیل. تو اب جب مقدمہ جزو دلیل تو شارح نے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کو چھوڑ کر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل یہ تعریف کیوں کی؟ سوال سمجھے؟ تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عام من یکون جزء الدلیل او لا. بات یہ کہ یہ جو تعریف ہے اس میں جزو دلیل ہونا ملحوظ نہیں ہے. اس تعریف کے لحاظ سے مقدمہ کی تعریف فقط اس پر صادق آئے گی جو جزو دلیل ہوگا. لیکن فقط اس کو مقدمہ نہیں کہتے. ہر وہ امر جو دلیل کا موقوف علیہ ہے جز ہو یا جز نہ ہو وہ مقدمہ ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی تاکہ اس میں جامعیت ہو. سمجھے؟ معنی کریں عام عظیم ہو دلیل کا جز یا نہ ہو. بات آپ سمجھے؟ تو اب غور کریں کانا لکون المقدمۃ ماخوذۃ فی تعریف المنع. تو پھر کیا ہوا؟ پھر مقدمہ کی تعریف منع کی تعریف کا تتمہ بنی نا. منع کی تعریف مقدمہ کی تعریف منع کی تعریف کا تتمہ بنی. وہی بات کہہ رہا ہے. تو ہوگی مقدمہ کی تعریف منع کی تعریف کے تتمہ سے. توجہ ہے. ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جامع نہیں ہے. بلکہ یوں کہیے کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ الدلیل. طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ. دلیل کا مطالبہ مقدمہ معینہ پر. غور کریں مدعا پر بعض اوقات دلیل کا مطالبہ نہیں. اور یہ مدعا فی نفس الامر کسی دلیل کا جز ہوتا ہے. یہاں پر یہ خود دعویٰ ہے. یہاں پر یہ دلیل کا جز نہیں ہے.
یہاں خود دعویٰ ہے جی اور آپ دعویٰ اس پر دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی یہاں خود دعویٰ ہے جی اور آپ اس پر دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ نے تعریف کیا کی تھی، منع کی طلب الدلیل الی مقدمۃ معینۃ من الدلیل، جی جی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. جی یہ جو دعویٰ ہے جی یہ اپنی جگہ پر کسی اور مقام پر جی یہ کسی دلیل کا جی مقدمہ معینہ ہے. جی جی آپ نے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جی تو تعریف اس پر بھی صادق آ رہی ہے، حالانکہ یہ تو منع نہیں ہے. جی بات سمجھے؟ جی آپ نے دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کیا، یہ منع ہے جی. نہیں، لیکن منع کی تعریف اس پر صادق ہے. جی اعتراض سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے. یہاں نقص وارد کر رہے ہیں کس کی تعریف پر؟ مقدمہ کی تعریف پر نہیں، منع کی تعریف پر. آپ خارجی طور پہ کہہ سکتے ہیں یہ نقص وارد کرنا تھا تو منع کی تعریف کے بعد وارد کرتے. جی جی نقص ہے منع کی تعریف پر اور وارد کر رہے ہیں مقدمہ کی تعریف کے بعد. جی نقص ہے منع کی تعریف پر اور اس کا بیان ہے مقدمہ کی تعریف کے بعد. جی منع کی تعریف کے بعد اس کو بیان کرتے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ یہ خارجی سوال ہو سکتا ہے جی. تو اس کا جواب شاعری کی کلام سے مستفاد ہو چکا. جی جی وہ کیا کہ مقدمہ کی تعریف تو منع کی تعریف کا تتمہ ہے نا. جی جب یہ اس کی تعریف کا تتمہ ہے تو اب اس کے بعد اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ در حقیقت منع کی تعریف ہی کے بعد ہے. جی جی یہ منع کی تعریف ہی کے بعد ہے. یہ اس سے زیادہ نہیں ہے، منفصل نہیں، اس سے الگ نہیں ہے. جی جی بات سمجھے؟ تو بہرحال سوال کیا ہے؟ نقص وارد کرتے ہیں. آپ نے جو تعریف کی، آپ نے کہا کہ طلب الدلیل الی مقدمۃ معینۃ من الدلیل، دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ. بات ہے کہ بعض اوقات دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ دعویٰ اپنی جگہ پر کسی اور دلیل کا مقدمہ معینہ بھی ہوتا ہے. آپ نے دلیل کا مطالبہ کیا مقدمہ معین، آپ نے دلیل کا مطالبہ کیا دعویٰ پر، جی یہ منع ہے نہیں، منع نہیں ہے، جی لیکن اس پر منع کی تعریف صادق ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل کا مطالبہ کسی دلیل کے مقدمہ معینہ پر ہے. اس لحاظ سے منع کی تعریف اس پر صادق ہے، حالانکہ یہ منع نہیں ہے. جی اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض اس کا شاعر نے جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ تعریفات میں حیثیات کی وجود ملحوظ ہوتی ہے. جی جی جب ہم نے کہا نا طلب الدلیل الی مقدمۃ معینۃ اے من حیث کونھا مقدمۃ من الدلیل، جی لا من حیث کونھا دعویٰ مستقلۃ، جی من حیث کونھا مقدمۃ معینۃ من الدلیل لا من حیث کونھا دعویٰ مستقلۃ. ہم نے جو کہا کہ طلب دلیل ہو مقدمہ معینہ پر اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہو، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مستقل دعویٰ ہو. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اس کا شاعر نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ غور کریں، جو حیثیات کی وجود ہیں وہ تعریفات میں ملحوظ ہوتی ہیں. جب کا طلب الدلیل الی مقدمۃ یعنی من حیث کونھا مقدمۃ، من حیث کونھا مقدمۃ، اس کے مقدمہ ہونے کی حیثیت سے اگر اس پر دلیل کا مطالبہ ہے دعویٰ ہونے کی حیثیت سے تو اب اس پر منع کی تعریف صادق نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے منع کی تعریف میں کیا کہا؟ اعلیٰ مقدمۃ معینۃ، حیثیت ملحوظ یعنی من حیث کونھا مقدمۃ معینۃ من دلیل معین. بات سمجھے؟ اور نہیں شک اس بات میں حیثیات کی قید معتبر ہے تعریفات ہوگا. منع کی تعریف کا حاصل طلب دلیل مقدمہ معینہ پر اس حیثیت سے کہ وہ مقدمہ ہے تو نہ وارد ہوگا نقض دلیل کے مطالبے کے ساتھ دعویٰ پر. ایسا دعویٰ نفس امر میں کسی دلیل کا جز ہو سکتا ہے وہ مقدمہ، وہ دعویٰ، لیکن یہاں پر وہ دعویٰ، یہاں پر مقدمہ معینہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اس دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کہ وہ منع نہیں کہلائے. بات آپ سمجھے؟ یہ اس پہ گفتگو ہو چکی. یہاں پر آپ سمجھیں علامہ صادق نے رسالہ عددیہ کی شرح میں کہا، غور کریں کہ منع کی جو تعریف ہے، منع ہے مصدر، منع ہے مصدر. مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے. یہاں پر جو مصدر ہے معرف، اس کو آپ مبنی للفاعل بنائیں گے یا مبنی للمفعول بنائیں گے؟
اگر آپ اس کو بنائیں مبنی للفاعل، جی جی کیا بنائیں؟ مبنی للفاعل، مبنی للفاعل، تو ذہن میں رکھیں کہ اب مبنی للفاعل منع، جی جی یہ صفت بنے گی معنی کی، جی جی جس کی؟ معنی معنی کی۔ تو جب یہ صفت ہے معنی کی، منع کے معنی کیا ہوگے؟ طلب الدلیل، جی دلیل کا مطالبہ کرنا، جی دلیل کا مطالبہ کرنا، یہ صفت ہے مطالب کی، جی جی طالب کی، طلب کرنے والے کی۔ جی جی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ غور کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ مقدمہ ممنوع ہے، جی جی یہ مقدمہ ممنوع ہے، ممنوع ہے، جی یہ مقدمہ ممنوع ممنوع ہے، جی اس پہ منع وارد کیا گیا ہے۔ جی 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 یہ مقدمہ ممنوع ہے، آپ غور کریں اس کی تعویل کیا کی جائے؟ جی 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 تو کیونکہ منع کے معنی ہو گئے نا طلب، جی منع مصدر معروف، جی طلب مصدر معروف، جی جی ٹھیک ہے؟ جی تو اب یہ مقدمہ ممنوع ہے، ممنوع بنا مصدر مجہول سے، جی جی ایسا نہیں؟ جی جی منع ممنوع بنا مصدر مجہول سے، جی تو اب ممنوع کے معنی ہو گئے مطلوب، جی جی ایسا نہیں؟ جی جی یہ مقدمہ ممنوع ہے یعنی یہ مقدمہ مطلوبہ ہے، جی جی منع معروف طلب معروف، جی منع مجہول طلب مجہول، جی جی مقدمہ ممنوع، ممنوع منع مجہول سے بنا، جی جی ٹھیک ہے؟ جب ممنوع منع مجہول سے بنا جی جی تو اب منع مجہول کے معنی ہو گئے مطلوب، ممنوع کے ہو گئے مطلوبہ، جی جی یہ مقدمہ ممنوع ہے یعنی یہ مقدمہ مطلوبہ ہے۔ جی 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 اب وہ مقدمہ مطلوبہ تو نہیں ہوتا، جی 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 تو اب یہ توجیہ، یہ جو جملہ ہے یہ درست نہیں بنے گا، جی جی یہ مقدمہ ممنوع ہے، یہ جملہ درست نہیں بن رہا۔ جی جی سو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ جو معرف ہے اس کو مبنی الفاعل نہ رکھا جائے، مبنی المفعول بنا لیں۔ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ دوبارہ سمجھے تو سے یہاں پر رسالہ عددیہ آداب بحث میں جی اس کی شرح میں ملا صادق نے یہ سوال اٹھایا کہ منع جو یہاں پر معرف ہے جی جی وہ مبنی الفاعل ہے، مبنی المفعول ہے؟ جی جی اگر آپ کہتے ہیں مبنی الفاعل ہے جی تو اب منع صفت معنی کی، جی جی طلب صفت طالب کی، جی ٹھیک ہے؟ جی تو طلب کرنا، منع کرنا، جی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جی جی لیکن جب یہ کہا جاتا ہے یہ مقدمہ ممنوع ہے جی جی تو لازمی بات ہے ممنوع مصدر مجہول سے، جی جی جب ممنوع مصدر مجہول سے غور کریں تو اب طلب بھی مجہول ہو جائے گا، جی منع کے معنی طلب، معنی ہو گئے طالب، جی ممنوع ہو گئے مطلوب، جی ٹھیک ہے؟ یہ مقدمہ ممنوع ہے یعنی یہ مقدمہ مطلوبہ ہے، جی یہ مقدمہ مطلوبہ ہے، ذہن میں رکھیں یہ مقدمہ مطلوبہ تو نہیں ہوتا، جی جی بات سمجھے؟ جی۔ یہ مقدمہ مطلوبہ تو نہیں ہوتا، یہ خرابی کیوں لازم آ رہی ہے؟ آپ نے جو معرف ہے اس کو منع مصدر مبنی للفاعل بنایا، جی وہ مصدر مبنی للفاعل نہیں ہے، وہ مصدر مبنی للمفعول ہے۔ جی اعتراض سمجھے؟ جی جی یہ اعتراض ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حاصل اعتراض یہ ہے کہ منع جو معرف ہے وہ مبنی للفاعل نہیں، مبنی للمفعول ہے۔ جی جی شارح کہہ رہا ہے، اس کا شارح جواب دیتے معنی کریں فی الحال۔ پھر کہا گیا ہے اس مقام پہ کہ اولا یہ ہے کہ تفسیر کی جائے منع کی بمعنی مبنی المفعول، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مبنی للمفعول بنائیں گے، بات پہ توجہ دیں۔ تو اب منع کے معنی کیا ہوگے؟ طلب الدلیل، منع کے معنی کیا ہوں گے؟ معترض نے کہا بھئی اب منع آپ نے مبنی المفعول بنایا، جی جی منع آپ نے بنایا مبنی المفعول، تو اس کے معنی کیا ہوگی؟ منع کیا جانا، منع ہونا نہیں، جی جی منع کیا جانا۔ جی جی تو اب غور کریں، طلب ہے دلیل کا مطالبہ کرنا، جی جی یہ تو معروف ہے، جی
اگر معرف ہے مبنی للمجہول، جی جی مبنی للمفعول، جی جی تعریف میں جو مصدر ہے وہ مبنی للفاعل ہے، جی معرف جو منع ہے وہ صفت آپ بنائیں مقدمہ کی، جی جی جو تعریف میں طلب ہے یہ صفت ہے طالب کی، جی یہ صفت ہے معنی کی، جی جی تعریف پھر بھی صادق نہیں ہے، جی جی اعتراض بنا نہیں، جی جی اس کا جواب دیتی ہوں کہا کہ بحیث یطلب علیہ الدلیل، بات یہ کہ جب منع کو مبنی مفعول بنائیں گے طلب الدلیل اس کو بھی مبنی المفعول بنا لیں گے۔ جی جی اب طلب الدلیل کے معنی یہ نہیں ہے جی دلیل کا مطالبہ کرنا، جی بلکہ اس کا مطلب ہے کون المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، مقدمہ کا یوں ہونا کہ اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے، جی جی دلیل کا مطالبہ کرنا نہیں، جی مقدمہ کا یوں ہونا کہ اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے۔ بات سمجھیں؟ دوبارہ سمجھیں۔ کہا بھئی مبنی الفاعل نہیں ہو سکتا، جی یہ بات تو ہو گئی، جی لہٰذا مبنی المفعول، جی جب کان مبنی المفعول تو اس پر یہ اعتراض وارد ہو گیا کہ اس کو مبنی المفعول آپ نے بنایا، جی جی یہ مبنی المفعول ہے، تو اب جو تعریف میں طلب ہے وہ تو مبنی الفاعل ہے، معرف منع مبنی المفعول، جی جی تعریف میں طلب مبنی الفاعل، جی معرف صفت مقدمہ کی، جی تعریف صفت طالب اور معنی کی، جی جی تعریف پھر بھی درست نہیں ہے۔ کیا جی؟ جی یہ اعتراض اس کا اشارے نے جواب دیتی ہوں کہا کہ بِقَوْلِ الْمُقَدِّمَةِ بِحَيْثُ يُطْلَبُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، بات یہ کہ جب منع مبنی المفعول ہوگا تو جو ہے طلب یہ بھی مبنی المفعول ہوگا۔ اب مطلب یہ نہیں ہوگا طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المعلل، معلل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ کرنا نہیں، بلکہ قول المقدمۃ بحیث یطلب علیہ الدلیل، مقدمہ کا یوں ہونا کہ اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے، تاکہ معنی صفت مقدمہ کی تو طلب بھی صفت مقدمہ کی، ٹھیک ہے؟ ہونا مقدمہ کا اس حیثیت سے کہ طلب کیا جائے اس پر دلیل کو۔ سوال یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، منع جو معروف ہے بظاہر اس کو مجہول کیوں بنا رہے ہیں، جو بظاہر مبنی الفاعل ہے اس کو مبنی المفعول کیوں بنا رہے ہیں، منع میں بھی تعویل کر رہے ہیں، طلب الدلیل میں بھی تعویل کر رہے ہیں، اس عدول کا باعث کیا ہے؟ تو باعث پہلے میں بتا چکا، ابھی شرح میں آ رہا ہے، اور باعث اس قائل کے لیے عدول پر اس کے مبنی الفاعل ہونے سے، جیسا کہ اب یہاں کہہ دیے بھئی یہ مبنی الفاعل ہونے سے کما ہوا ظاہر یہی کہ مبنی الفاعل ہے، لیکن یہ عدول کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں ظاہر معنی کہ اس قول کے معنی یہ مقدمہ ممنوع ہے، وہ کہتے ہیں حاضر مقدمہ تو ممنوع ہے، یہ مقدمہ ممنوع ہے، تو اب ممنوع یہ ممنوع کے معنی اگر پھر منع معروف طلب معروف تو ممنوع کا مطلب ہو گیا مطلوبہ، حاضر مقدمہ تو ممنوعۃ اے حاضر مقدمہ تو مطلوبۃ، حالانکہ وہ مقدمہ مطلوبہ نہیں ہے، اس پر دلیل مطلوب ہے۔ بات سمجھے؟ یہ اعتراض اور اس کا اب شارح جواب دے رہے، شارح کہہ رہے اعتراض تو سمجھے نا، تو شارح اس کا جواب دے رہے، اصل جواب یہ ہے کہ جب ایک حاجت نا حاضر مقدمہ تو ممنوعۃ، تو وہاں پر کچھ کلام محذوف ہوتی ہے، تقدیر یہ ہے کہ حاضر المقدمۃ ممنوعۃ، یعنی حاضر المقدمۃ مطلوبۃ علیہ الدلیل، حاضر المقدمۃ ممنوعۃ حاضر المقدمۃ مطلوبۃ علیہ الدلیل، یہ علیہ الدلیل جو ہے یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ملحوظ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس کو حذف کیوں کر دیا جاتا ہے، تو یہ عرف ایک مضبوط قرینہ ہے حذف پر، عرف مضبوط قرینہ ہے حذف، اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ جواب دے دیا۔ حاصل جواب پھر یہ ہوا کہ منع کو مبنی للفاعل رہنے دے، طلب کو مبنی للفاعل رہنے دے، وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حاصل مقدمہ تو ممنوعۃ، اس کے معنی واضح نہیں ہوں گے، اس کے معنی یوں واضح ہوں گے کہ وہاں پر ایک عبارت مقدر ہے، حاضر مقدمۃ مطلوبۃ علیہ الدلیل، حاضر مقدمۃ مطلوبۃ علیہ الدلیل، اس مقدمہ پر دلیل مطلوب ہے، تو یہ کلام معذوف ہے، اور کرینہ کیا ہے، وہ کرینہ عرف ہے، معنی ہے، اور نہیں مخفی تجھ پر ہے، یہ اس کے معنی ہیں کہ اس پر دلیل مطلوب ہے۔ بات آپ سمجھو گے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی۔ ایک بات اور سمجھیں، اور وہ یہ کہ اس نے کیا کہا
اس نے کہا کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ، جی جی طلب الدلیل علی مقدمۃ، مقدمہ کی تعریف کیا کہ ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی تو اب مقدمہ کی جگہ اس کی تعریف لگائیں. جی جی تو اب مقدمہ کی تعریف، منع کی تعریف کیا بنے گی؟ طلب الدلیل علی ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی کیا؟ طلب الدلیل علی ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی طلب الدلیل علی ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی جی دلیل کا مطالبہ ایسی چیز پر جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے. جی 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 دلیل کا مطالبہ ایسی چیز پر جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی اب آپ غور کریں معنی کیا ہے؟ معنی ہے ایسی چیز پر دلیل کا مطالبہ جی 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 جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے. جی جی ایسی چیز پر دلیل کا مطالبہ جس پر دلیل کی صحت موقوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. غور کرنا. اب آپ نے دلیل پیش کی، توحید نے اٹھ کر اعتراض کر دیا. توحید نے کہا کہ لا نسلم ذالک. جی جی آپ اسے کہتے ہیں بھی یہ منع ہے، وہ کہتے ہیں منع ہے. جی آپ کہتے ہیں بھی منع ہوتا ہے ما يتوقف طلب الدلیل علی ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی دلیل کا مطالبہ ایسی چیز پر جس پہ دلیل کی صحت موقوف ہے. جی جی تو جس پہ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو ثابت کر کہ اس پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے. جی جی اگر تو یہ ثابت کر دیتا ہے جی کہ جس پہ تیرا دلیل کا مطالبہ ہے اس پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے، جی جی اگر تو یہ ثابت کر دیتا ہے تو میں دلیل پیش کرنے کا پابند ہوں. جی جی اگر تو یہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر تیرا مطالبہ جو ہے یہ ناحق ہے. جی جی اب ایسا تو نہیں ہے تو مناظرے میں بیٹھ کر مجھ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے تو اس کو ثابت کرنا میری ذمہ داری بن جائے، جی. اس پہ دلیل پیش کرنا میری ڈیوٹی بن جائے. جی. نہیں، میں اس بات پہ دلیل پیش کروں گا جس پہ دلیل پیش کرنا میری ذمہ داری بنے. جی جی تیرے منع کا جواب دینا میری ڈیوٹی ہے، جی لیکن منع تب بنے گا جب ایسی چیز پر دلیل کا مطالبہ ہو جس پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہو. جی جی اب تو ثابت کر کہ تو جس پہ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے جی اس پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے. جی تو تم یہ کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے؟ جی کہہ سکتے ہو. جی جی لیکن غور کرنا، بہت سی ایسی چیزیں جن پہ منع وارد ہوتا ہے جی ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان پہ دلیل کی صحت موقوف ہے. جی 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 یہ کہتے ہیں بھی مجھے کلیت کبریٰ تسلیم نہیں ہے. جی 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 آپ کہتے ہو بھئی کلیت کبریٰ پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے. جی کلیت کبریٰ پہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے جی جو تمہیں تسلیم نہیں. جی جی میں کلیت کبریٰ ثابت کروں؟ میں تو تب ثابت کروں جب کہ میری ذمہ داری بنے. میری ذمہ داری نہیں بن رہی. جی تو ثابت کر کہ میری دلیل جو ہے اس کی صحت کبریٰ کی کلیت پر موقوف ہے. جی نہیں سمجھو بات. جی جی یہ کہتے مجھے صغریٰ کی فعلیت جو ہے وہ تسلیم نہیں. صغریٰ فعلیہ نہیں ممکن ہے شکل اول میں. جی جی شکل اول میں صغریٰ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے. جاوید صغریٰ کلیت کبریٰ فعلیت صغریٰ، جی جی یہ شرطیں انتاج کی. جی جی یہ کہتے ہیں مجھے فعلیت صغریٰ تسلیم نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے. آپ کہتے ہو کہ میں ثابت کروں گا فعلیت صغریٰ لیکن میری ذمہ داری بنے گی. جی جی تو نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، تو دلیل کا مطالبہ اس چیز پر کر سکتا ہے جس پر میری دلیل کی صحت موقوف ہے. جی جی تو ثابت کر کہ میری دلیل کی صحت موقوف ہے فعلیت صغریٰ پر. جی جی اگر تو ثابت کر دیتا ہے تو میں اس پہ دلیل پیش کرنے کا پابند ہوں، ورنہ میں پابند نہیں. جی جی بات سمجھو نہیں سمجھو؟ جی تو شارع کی گفتگو کا اصل یہ ہے کہ جس انداز میں میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے جی جی اس کو سامنے رکھا جائے تو مطلب کیا بنتا ہے؟ طلب الدلیل علی ما يتوقف علیہ صحت الدلیل. جی تو اب تمہارا منع تب مسموع ہوگا جب تو جس پہ منع وارد کر رہا ہے جی تو ثابت کرے کہ اس کی دلیل کی صحت اس پہ موقوف ہے. جی جی اور یہ ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے، جی. بڑا دشوار ہے، جی بہت مشکل ہے. جی بات سمجھے؟ جی. اتنی بات ہے یہ سر. جی. مطلب یہ اعتراض ہو سکتا ہے. جی. مان کر کہا گیا ہے کہ مقدمہ کی تعریف اس اسلوب میں واجب کرتی ہے کہ معنی ثابت کرے دلیل کی صحت کا توقف اوپر اس کے جس کو وہ منع کر رہا ہے. جی
जिस पर ये मना वारिद कर रहा है, दलील की सेहत उस पर, दलील की सेहत का तवक्कुफ उस पर साबित करे ताकि हो सके उसका मना मसमूम। भाई चले उसको कहीं साबित करे। मसला क्या है? कहते हैं बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें ये साबित करना आसान नहीं है, और बहुत से उमूर से जिनमें मना शाये है, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिसाल जैसे दलील का इंताज, सुगरा का ईजाब, कुबरा की कुल्लियत, बात समझे नहीं? ठीक है। तो अब ये कहते हैं मुझे कुल्लियत कुबरा तस्लीम नहीं है, मुझे फेलियत सुगरा तस्लीम नहीं है, बात समझे? अब इसका ये साबित करे कि तुम्हारी दलील की सेहत इस पे मौकूफ है, ये इसके लिए मुश्किल है, बात समझे? अब बंदे ने उठ के कहा यार मुश्किल कहाँ पर है? कुतुब मंतिक के अंदर बात मौजूद है कि शेख लेवल के इंताज के लिए इजाब सुगरा ज़रूरी है, कुल्लियत कुबरा ज़रूरी है, फेलियत सुगरा ज़रूरी है, दलील के इंताज के लिए चीज़ें ज़रूरी है। ये हवाला दिखा देगा, उस पर उन्होंने जो क़यासात जिक्र किए वो दिखा देगा। नहीं समझे? तो ये मुश्किल कहाँ है इसके लिए? साबित कर देगा। नहीं समझे? शायरी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं भी बात ये है कि जवाब में ये कह सकता है भाई ये जो चीज़ें जिन्हें तू मौकूफ़ अलैह कह रहा है ना, ये मौकूफ़ अलैह नहीं है। दलील की सेहत मौकूफ़ है कि हद असगर हद औसत के अंदर दर्ज हो, दाखिल हो उसके तहत। हद असगर हद औसत में दाखिल हो, ये ज़रूरी है ताकि अकबर का हुक्म औसत के वास्ता से असगर तक आ सके, ज़रूरी है। लेकिन जब दाखिल होती है हद असगर हद औसत के तहत दाखिल होती है, तो ज़हन में रखो उस वक्त ये बातें लाजिम होती हैं, इजाब सुगरा, कुल्लियत कुबरा, फेलियत सुगरा, ये लवाजिम से मौकूफ़ अलैह नहीं है। दलील की सेहत मौकूफ़ है इंदिराज असगर तहतल औसत पर। दलील की सेहत मौकूफ़ है इंदिराज असगर तहतल औसत पर। दलील की सेहत इस पर मौकूफ़ है, ये है मौकूफ़ अलैह। मौकूफ़ अलैह ये है, ये लवाजिम है। जब ये पाई जाएगी ये चीज़ें लाजिम होंगी। समझ रहे हो बात? तो मौकूफ़ अलैह और चीज़ है, मौकूफ़ अलैह का लाजिम और चीज़ है। ये कहते हैं भाई मुझे ये तस्लीम है कि ये मौकूफ़ अलैह है, लेकिन इनका मौकूफ़ अलैह होना तस्लीम नहीं है। तुमने कहा मैं कुल्लियत कुबरा नहीं मानता, इसने कहा वो ज़रूरी भी नहीं है। तूने कहा उसके बगैर नतीजा नहीं आता। दलील की सेहत कुल्लियत कुबरा पर मौकूफ़ है, ये कहते नहीं कुल्लियत कुबरा पर मौकूफ़ नहीं है, इंदिराज असगर तहतल औसत पर मौकूफ़ है। कुल्लियत कुबरा उसको लाजिम है। कुल्लियत कुबरा को मौकूफ़ अलैह मैं नहीं तस्लीम करता, उसको मौकूफ़ अलैह का लाजिम मानता हूँ। बात समझना? अब पता चला तौहीद को भाई ये तो बड़ा मसला बन गया। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। ये जो बैठ के ना वो बड़ी मुनाजरे की बातें करते हैं, इनको पता नहीं है मुनाजरे में क्या क्या होता है। ठीक है? तो इन्होंने ना मुनाजरे किए हैं, तो इन्होंने मुँह नाजरे किए हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, इन्होंने मुँह नाजरे किए हैं, मुनाजरे नहीं किए। तो अब दलील की सेहत मौकूफ़ है किस पर? दलील की सेहत मौकूफ़ है इंदिराज असगर तहतल औसत। मुझे ये बात तस्लीम नहीं है कि दलील की सेहत मौकूफ़ है कुल्लियत कुबरा पर। मुझे ये बात तस्लीम नहीं है कि दलील की सेहत मौकूफ़ है इजाब सुगरा पर, फेलियत सुगरा पर। मैं इस इंदिराज के लवाजिम इसको मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि दलील की सेहत इन पर मौकूफ़ है। मौकूफ़ अलैह के लवाजिम में मौकूफ़ अलैह नहीं है। अब तुम्हारा जो इतराज़ है किस पर? इजाब सुगरा पर, कुल्लियत कुबरा पर, फेलियत सुगरा पर, ये मना मसमूई नहीं होगा। बात समझे नहीं? तो लिहाजा इस चीज़ को साबित करना आसान काम नहीं है। मान करें
کیونکہ صحت کا توقف اس پر یعنی ان امور پر تسلیم مسلم نہیں ہے. بھائی میں تسلیم نہیں کرتا اس بات کو کہ دلیل کی صحت موقوف ایجاب صغرا پر کلیت کبرا پر فعلیت صغرا پر واسطے جائز ہے اس بات کی کہ وہ صحت موقوف اصغر کے اوسط کے تحت اندراج پر یہ میں تسلیم کر سکتا ہوں. کیوں؟ اصل میں اکبر کا حکم اوسط کے واسطے سے اصغر تک لانا ہے. اصغر اوسط کے تحت داخل ہوگی تو اکبر کا حکم پہنچ جائے گا. یہ باتیں ساری لوازم سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہونا ان امور کا اس اندراج کے اور ہوں یہ امور ہے اس اندراج کے لوازم سے. بھئی لازم تو ہے نا. کہا موقوف علیہ اور چیز ہوتی ہے, موقوف علیہ کا لازم اور چیز ہوتی ہے. اور موقوف علیہ کا لازم ہے نہیں واجب ہے کہ وہ موقوف علیہ ہو. اور توقف کا اثبات کس کا یعنی غور کریں توقف کا اثبات کس چیز کس معاملے میں کہ بھئی موقوف علیہ کا لازم بھی موقوف علیہ ہے. کادون و خرد القطاد بھئی کانٹے دار شاخ ہونا تو اس پر ہاتھ پھیرنا آسان ہے. یہ کام بہت مشکل ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا کہ تو جو ہے نا موقوف علیہ اندراج اصغر تحت الاوسط اور تو ثابت کرے موقوف علیہ کیا ایجاب صغرا کلیت کبرا فعلیت صغرا. یہ ثابت کرنا آسان ہے.